شیخوپورہ پہنچ کر میں بس سے اتر گیا۔ شواہد سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا۔ بہرطور احتیاط ضروری تھی۔ میں نے شیخوپورہ کے ایک بازار سے کچھ بے مقصد شاپنگ کی اور پوری طرح تسلی کر لی کہ میں کسی اپنے پرائی کی نگاہ میں نہیں۔ شیخوپورہ سے ویگن میں بیٹھ کر میں لاہور پہنچ گیا۔ اس وقت تک 6 بج چکے تھے۔ میں اسی غنڈہ ٹائپ لباس میں تھا جو صفدر نے خوشاب سے حاصل کیا تھا۔ سر پر مفلر لپیٹ کر اوپر سے میں نے خیز نما چادر لے لی تھی۔ شیف کو 15-20 روز گزر چکے تھے، لہٰذا بالوں نے چھوٹی سی داڑھی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مینار پاکستان کے پاس سے میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا شافی کلینک جا پہنچا، جہاں چند روز پہلے بڑی رازداری سے لشکر خان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ کلینک سے کچھ فاصلے پر اترنے کے بعد میں نے گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ 1600 ایکڑ اسکیم کی ایک کشادہ اور بارونق سڑک تھی۔ جب کوئی مشکوک شخص قریب و جوار میں دکھائی نہیں دیا تو میں چہل قدمی کے انداز میں کلینک کے سامنے سے گزر گیا۔ چند گز آگے جا کر واپس آیا اور کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ گھنی مونچھوں والے ایک فربہ اندام چوکیدار نے میرا راستہ روک لیا۔ او خوچے، کدھر کو جاتا ہے گائے کا مافک منہ اٹھا کر؟ مریض کو دیکھنا ہے، میں نے کہا۔ اس نے سرتاپا مجھے گھورا اور پھر ڈنڈے سے دھکیل کر پیچھے کرتے ہوئے بولا، کون مریض؟ اور یہ کون سا وقت ہے مریض دیکھنے کا؟ وہ تکرار پر آمادہ تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اتنے میں 2 افراد ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کی صورتیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سادہ لباس میں پولیس والے ہیں۔ ان میں سے ایک سینئر اور دوسرا جونیئر تھا۔ سینئر نے قریب آ کر غور سے مجھے دیکھا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ سلام کے لیے ماتھے پر پہنچ گیا۔ اس کی صورت میرے لیے بھی جانی پہچانی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس ASI سے ساہی صاحب کی کوٹھی میں ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ان سادہ پوشوں میں شامل تھا جو پشاور سے میری آمد کے موقع پر مجھے لاہور ایئرپورٹ لینے آئے تھے۔ وہ چوکیدار کو ڈانٹ کر احترام سے مجھے اندر لے گیا۔ میں نے کہا، تمہارا نام غالباً تجمل ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لشکر خان کہاں ہے؟ لشکر خان؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا خیال ہے ہم ساہی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہی آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ لشکر خان کلینک میں نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اندیشوں کے سانپ پھنکارنے لگے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، لشکر خان ٹھیک تو ہے نا؟ بالکل خیریت سے ہے جی، آپ فکر مند نہ ہو۔ لیکن ہے کہاں؟ اس بارے میں آپ کو ساہی صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ، اس پچھلے دروازے سے چلتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک عقبی دروازے سے سڑک پر آ گیا۔ یہاں نیلی وکس وین کار کھڑی تھی۔ سفید پوش ASI نے پھرتی سے دروازہ کھول کر مجھے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، تاہم میں نے سوال جواب کر کے ASI کو آزمائش میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ ASI کی گفتگو اور تاثرات سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کلینک میں کوئی سنگین واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ قریباً 10 منٹ کے حوصلہ افزا سفر کے بعد ہم ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ ساہی صاحب اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہاں آفت جہاں SP برکت صاحب براجمان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی مونچھیں پھڑک اٹھیں۔ کئی ہفتوں بعد آج ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پارا چنار میں نے انہیں زبردست صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہ میزبان کے ساتھ قہوہ پیتے رہ گئے تھے اور میں نبیل اور نجو کے ساتھ رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ مجھ پر پھٹ پڑیں گے، لیکن پھر بتدریج ان کی آنکھوں میں نرمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ظاہر ہے ساہی صاحب انہیں میری اصلیت سے آگاہ کر چکے تھے۔ ایک کڑوا سا گھونٹ بھر کر انہوں نے کہا، آؤ جہانی استاد، کہاں سے آ رہے ہو؟ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ایسے غائب ہوئے جیسے کھوتے کے سر سے بھوتنی کے سنگ غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر باقاعدہ مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں ساہی صاحب کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی لمبے ڈگ بھرتے اندر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر انہیں شوق لگا اور ہاتھ کی فائل گرتے گرتے بچی۔ تم شاہجہان کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ یہ حلیہ صفدر نے بنوایا جی۔ اس سے ملے ہو تم؟ ساہی صاحب کی حیرت دو چند ہو گئی۔ جی ہاں، صفدر سے بھی اور زری گل سے بھی۔ وہ دونوں اس وقت جھنگ میں ہیں، اسی چٹے پل والی حویلی میں، اور آج صبح تک عیسیٰ جان بھی ادھر ہی تھا۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے تمہارے پاس بہت اہم خبریں ہیں، ساہی صاحب نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم سے بہت سے سوال کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ برکت صاحب بولے، یار شروع سے بتاؤ تاکہ میرے پلے بھی کچھ پڑ سکے۔ میں نے دونوں افسران کو مفصل رپورٹ دینا شروع کی۔ ساہی صاحب اس بات سے آج ہی باخبر ہوئے تھے کہ مجھے کوٹھی سے غائب کرنے والی غزالہ تھی۔ اس کے بعد ہونے والے واقعات سے وہ تاحال بے خبر تھے۔
میں نے مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ مری کے بنگلے سے عین وقت پر مجھے صفدر اور زری گل نے نکالا اور خوشاب لے آئے تھے۔ وہاں سے ہم افراہیم کی کوٹھی میں پہنچے جہاں ارجمند بانو سے تعارف ہوا۔ بعد ازاں ارجمند ہمیں چٹے پل والی حویلی میں لے گئی۔ حویلی میں پہنچ کر یہ انکشاف ہوا کہ یہاں کسی چیز کی تلاش جاری ہے۔ میں نے ساحی صاحب کو حویلی کے پراسرار کنویں اور وہاں سے ہونے والی کھدائی کا پورا احوال بتایا۔ یہ اطلاعات ساحی صاحب اور برکت صاحب کے لیے از حد انکشاف انگیز تھی۔ خاص طور پر پرانے اسلحے کی برآمدگی کی بات انہوں نے بڑی حیرانی سے سنی۔ ساحی صاحب کی پیشانی پر لکیروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولے، یہ تو بہت گہرا چکر معلوم ہوتا ہے بھائی، کیوں برکت صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ برکت صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، چکر تو واقعی گہرا ہے، اور اگر ہم نے نرمی دکھائی تو اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ صرف کنواں صاف کرنے کے لیے کوئی بھوتنی کا اتنا لمبا چوڑا خطرہ نہیں مول دے سکتا، اور پھر جس حرامزادے کا قادر زمان اور شنکر جیسے لوگوں سے ٹاکا ہو وہ کوئی شریفانہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ میرا تو خیال ہے جتنی جلدی ہو سکے چھاپا مار کر اسلحہ برآمد کرنا چاہیے اور 4-5 بندے پکڑ لینے چاہیے۔ چترول سے کام لیں گے تو ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ ساحی صاحب نے کہا، بندے پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا برکت، اور بندوں کو اصل بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تمہارا کیا خیال ہے شاہ جہان؟ کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اصل معاملے کی خبر چند گنے چنے افراد کو ہے، جن میں قادر زمان، شنکر اور ممکن ہے عیسیٰ جان بھی شامل ہو۔ اس کے علاوہ ایک پرسنل سیکرٹری ہے ارجمند بانو کی، جو خاص رازداروں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ برکت صاحب بولے، اب لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑے جی، 3 بندوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں حویلی میں، اور اس سارے معاملے کو دبانے کی مجرمانہ کوشش کی گئی ہے۔ میرے خیال میں تو ہم اس وقت قادر زمان کی گچی پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ برکت صاحب کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں اور اس وقت وہ صحیح معنوں میں باجلال پولیس افسر نظر آ رہے تھے۔ برکت صاحب اور ساحی صاحب میں کچھ دیر اس معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ میں اس دوران بے قراری سے پہلو بدلتا رہا۔ میں جلد از جلد لشکر خان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ساحی صاحب نے جلد ہی میری اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور بولے، شاہ جہان، مجھے افسوس ہے کہ ہم لشکر خان کو شنکر اور عیسیٰ کی نظروں سے دور نہ رکھ سکے۔ کل صبح 9 بجے کے قریب شافی کلینک میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ قریباً آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی۔ میرے 2 جوان زخمی ہوئے ہیں، ایک نرس بھی لاپتہ ہے، مگر شکر ہے کہ لشکر خان کی جان محفوظ رہی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے ساحی صاحب نے کہا، میں جانتا تھا کہ اگر شافی کلینک سے ہمارا رابطہ رہا تو یہ لشکر خان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لشکر خان قریباً 20 روز کلینک میں رہا ہے۔ اس دوران میں صرف 1 مرتبہ اس سے ملا ہوں، ورنہ فون پر ہی ڈاکٹر سے حال احوال پوچھ لیتا تھا۔ کلینک کے رجسٹر میں لشکر خان کا فرضی نام درج تھا اور اس کی حفاظت کے لیے سادہ پوش ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہا تھا اور 3-4 روز میں اسے چھٹی ملنے والی تھی۔ اتفاقاً عیسیٰ جان کے ایک کارندے نے اس کا کھوج لگا لیا۔ اس بارے میں تفصیل وہ شخص تمہیں خود بتائے گا۔ بہرحال کل صبح 9 بجے عیسیٰ جان اور اس کے 2 ساتھی ایک لینڈ روور جیپ میں سوار کلینک پہنچے اور انہوں نے لشکر خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود میرے 4 سادہ لباس جوانوں نے بڑی جانثاری کا مظاہرہ کیا اور عیسیٰ جان جیسے شخص کے سامنے ڈٹ گئے۔ عیسیٰ کے پاس خودکار رائفل تھی، جبکہ اس کے دونوں ساتھی ماؤزروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گولی چلا دی۔ ایک جوان شدید زخمی ہو کر کلینک کے بیرونی گیٹ کے پاس گرا، دوسرا اس کمرے کے عین سامنے زخمی ہوا جہاں لشکر خان موجود تھا۔ سادہ پوشوں کی مزاحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ قریبی چوکی میں موجود پیٹرولنگ پارٹی موقع پر پہنچ گئی۔ عیسیٰ جان اور اس کے دونوں ساتھیوں نے خود کو گھرا ہوا پایا تو دوسری منزل پر چڑھ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر اور نرس کو یرغمال بنا لیا اور کلینک کے عقبی راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس ڈرامے کے دوران میں ہی موقع پر میں بھی پہنچ گیا۔ 10-15 منٹ تک زبردست کشمکش رہی۔ میں جانتا تھا کہ عیسیٰ جان کس قماش کا شخص ہے۔ بے گناہ ڈاکٹر اور نرس کی زندگی خطرے میں تھی اور عین ممکن تھا کہ ان دونوں سے ہاتھ دھو کر بھی ہم عیسیٰ جان کو پکڑنے میں ناکام رہتے۔ وہ اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے اور تادیر مزاحمت جاری رکھ سکتے تھے۔ مجبوراً پولیس کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ عیسیٰ جان نے ڈاکٹر اور نرس سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن نرس کو وہ بدبخت اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا۔ لنک مال روڈ پر ایک ٹریفک جیم کے سبب پولیس پارٹی کو رکنا پڑا، لیکن لینڈ روور 2 راہ گیروں کو کچل کر اور ایک رکشہ الٹا کر نکل بھاگی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ راوی پل پر اس وقت گارڈ بدل رہی تھی۔ وائرلیس پر پیغام نشر ہونے کے باوجود مجرموں کو راوی پر روکا نہیں جا سکا۔ بعد ازاں انہیں مرید کے قریب روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ایک تنہا پیٹرولنگ کار کے عملے نے کی تھی
انہوں نے خود کا رائفل سے لینڈ روور پر چند برسٹ مارے، لیکن جوابی فائرنگ سے ان کا اپنا ٹائر فلیٹ ہو گیا اور وہ سنگین حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچے۔ ساحل صاحب کے انکشافات کے بعد میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں تھا کہ کل سے پہر حویلی میں عیسیٰ کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی وہی نرس تھی جسے الگ صبح شافی کلینک لاہور سے اغوا کیا گیا تھا، اور عیسیٰ جان وغیرہ کل لاہور سے بھاگ کر ہی جھنگ پہنچے تھے۔ زمین پر نشان چھوڑتا ہوا لڑکی کا ننگا پاؤں میرے تصور میں آیا، اس کی گلابی ایڑی، نرم و نازک انگلیاں اور وہ پوریں جو ہر قدم زمین میں پیوست ہو جانا چاہتی تھیں۔ پھر اس کی کربناک چیخیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ کاش ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے۔ ساحل صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لشکر خان بہت جذباتی شخص ہے، اپنے ساتھیوں کی موت نے اسے نیم دیوانہ کر رکھا ہے۔ جس وقت کلینک میں فائرنگ ہو رہی تھی وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے پیٹ رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے ہوش مندی کا ثبوت دیا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، ورنہ وہ بے دریغ عیسیٰ جان کے سامنے آ جاتا اور مارا جاتا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے میں 2 دفعہ کلینک سے فرار ہونے کی کوشش کر چکا تھا۔ آخر کل رات اس کا داؤ چل گیا اور وہ اپنے نگرانوں کو جل دے کر بھاگ نکلا۔ میں نے فائرنگ کے فوراً بعد اسے گارڈن ٹاؤن کے کلینک میں منتقل کرا دیا تھا۔ یہاں رات کے وقت اس نے باتھ روم کی کھڑکی کی جالی کاٹی اور نکل گیا۔ بالکل جنونی ہو رہا ہے وہ۔ یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے جناب، اصل خطرے کی بات تو تم نے ابھی سنی ہی نہیں۔ ایس پی برکت نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی۔ اس بھوتنی کے عیسیٰ جان کو پتہ چل گیا ہے کہ لشکر خان لاہور سے بھاگ کر واپس پشاور کی طرف چلا گیا ہے۔ اب وہ بہن کا چھنکنا اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ اس کے پیچھے گیا ہے۔ لگتا ہے کرم ایجنسی میں ان میں ایک بار پھر رن پڑے گا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لشکر خان پشاور گیا ہے؟ آج صبح عیسیٰ کا حرامی چمچہ پکڑا گیا اسٹیشن پر، ایس پی برکت نے کہا۔ ساحل صاحب نے گھنٹی بجائی۔ چاقو چوبند ایف سی نے اندر آ کر سلوٹ کیا۔ ساحل صاحب نے ہدایت کی کہ ملزم اورنگ خان کو پیش کیا جائے۔ چند منٹ بعد اورنگ خان ہمارے سامنے تھا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک تنومند شخص تھا۔ لگتا تھا گرفتاری کے وقت اس نے خاصی مزاحمت کی ہے۔ اس کے نچلے ہونٹ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، ایک آنکھ سوج کر کھپا ہو رہی تھی۔ ہونٹوں سے بہنے والے خون نے کپڑے کی جیکٹ کو سامنے سے داغدار کر رکھا تھا۔ اسے الٹی ہتکڑی لگی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ نہایت خطرناک شخص ہے۔ ایس پی برکت نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا اور پھسل کر فرش پر گرا۔ لگتا تھا اس کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ غالباً یہ کلاسیکل قسم کی چترال کا کرشمہ تھا۔ ایس پی برکت نے کڑک کر کہا، ہاں جو کچھ ابھی بتایا ہے پھر سے بتا، الف سے یہ تک، کوئی بات چھوٹنی نہیں چاہیے۔ چل ماں صدقے، شروع ہو جا۔ اورنگ خان نے اپنی اکلوتی آنکھ سے بڑی کمینگی کے ساتھ ہمیں دیکھا اور بھاری بھرکم لہجے میں بولا، کل جب ملک عیسیٰ نے اسپتال میں گولی چلایا وہاں قریب ہی موجود تھا۔ ایس پی برکت نے اپنی چھڑی سے ملزم کی پنڈلی پر زوردار ضرب لگائی۔ یہاں سے نہیں، شروع سے بتا، جہاں سے وہ بھوتنی کا عیسیٰ جان مری میں ماں کے 40 پر گیا تھا۔ ملزم نے جبڑے بھینچ کر چھڑی کی ضرب برداشت کی، پھر شکست خوردہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے بولا، ملک عیسیٰ کو اور قادر زمان کے چند بندوں کو لے کر مری گیا تھا۔ ان کو اطلاع ملا تھا کہ شاہجہان وہاں مری میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ نیلی گاڑی کا سراغ تو لگ گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ گاڑی مری میں کس کے پاس اور کہاں دیکھا گیا ہے۔ اس کام میں پورا 1 دن لگ گیا۔ اس چکر میں شاہجہان اور اس کا ساتھی لڑکی بنگلے سے غائب ہو گیا۔ ملک عیسیٰ منہ سے تو نہیں کہتا تھا، لیکن اس کا پکا خیال تھا کہ شاہجہان کو پکڑنے میں قادر زمان صاحب نے جان بوجھ کر ڈھیل دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہجہان پکڑا جائے اور وہ لیڈی ڈاکٹر ناراض ہو جائے جو اس کی حاملہ بیوی کا علاج کر رہا ہے۔ مری میں ناکام ہونے کے بعد ملک عیسیٰ نے چپکے فیصلہ کیا کہ ساحل صاحب کی کوٹھی پر ہلہ بول کر شاہجہان کا بہن اٹھا لیا جائے، پھر شاہجہان خود بخود سامنے آ جائے گا۔ لیکن کوٹھی پر بڑا سخت پہرا تھا۔ ہم نے 2-3 دفعہ کوشش کیا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ اس چکر میں ہمارا ایک بندہ اور مارا گیا۔ بہرحال اس دوران ہم کو پتہ چلا کہ ابھی تو ہمارا اصل دشمن لشکر خان بھی زندہ ہے۔ لشکر خان کا کوچ لگانے والا ہم خود تھا۔ اتفاق سے شافی کلینک کا پٹھان چوکیدار ظہور گل ہمارے گاؤں کا ہے۔ وہ دن کی شفٹ میں راوی کے پل پر ٹول ٹیکس لگانے والوں کا نوکری کرتا ہے، رات کو شافی کلینک میں چوکیداری کرتا ہے۔ جمعے کے روز 8 بجے ہم اس سے ملنے گیا۔ وہ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ہم اسپتال کے برآمدے میں گھومنے لگا۔ بس وہیں پر ہم نے لشکر خان کو ایک کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ہم حیران پریشان رہ گیا۔ ہم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور یقین آتا بھی کیسے؟ ہم سمجھتا تھا کہ لشکر خان مر چکا ہے۔ ہم نے ظہور گل سے پوچھا، یہ شخص کب سے یہاں پر ہے اور اسے کون لایا ہے؟
اس کے بعد ہم بھاگم بھاگ ملک عیسیٰ کے پاس پہنچا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ ملک عیسیٰ کا آنکھ میں خون اتر آیا۔ اس کے دماغ سے شاہ جہان کا خیال نکل گیا اور لشکر خان کو مارنے کے لیے وہ مچھلی کے مافک تڑپنے لگا۔ اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ اگلی رات کا انتظار کرے۔ صبح سویرے وہ شافی کلینک کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ جس وقت کلینک میں فائرنگ ہوا، پاس کی ایک گلی میں موجود تھا۔ ہمارے پاس ایک اسکوٹر تھا جو ہم نے 2 گھنٹہ پہلے بادامی باغ کے علاقے سے چھینا تھا۔ پروگرام کے مطابق واپسی پر کو ملک عیسیٰ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہنا تھا۔ اس کے علاوہ کتئی رنگ کا ایک سوزوکی کار بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس میں قادر زمان صاحب کا 5 آدمی تھا۔ فائرنگ کے بعد جب ملک عیسیٰ واپس ہوا تو سوزوکی کار اس کے ساتھ چل دیا، لیکن ہمارا اسکوٹر تھوڑا آگے جا کر بند ہو گیا اور کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہوا۔ یوں ہم ملک عیسیٰ سے بچڑ گیا۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کدھر گیا ہے اور کہاں ملے گا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بچھڑ جائے تو وہ راوی روڈ پر کوہستان ہوٹل کے کمرہ نمبر 10 میں پہنچے۔ اس کمرے میں شنکر شیکھرا ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ ایک معمولی سا ہوٹل ہے۔ کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ شنکر جیسا شخص اس ہوٹل میں ہوگا۔ ملک عیسیٰ سے بچڑ کر ہم کوہستان ہوٹل پہنچا۔ رات ہم نے وہاں شنکر صاحب کے ساتھ گزارا۔ صبح سویرے ہمارا گرائی ظہور گل کوہستان ہوٹل آدم کا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، وہ راوی کے پل پر نوکری کرتا تھا۔ اس نے ہم کو یہ اطلاع دے کر حیران کر دیا کہ اسپتال والا مریض یعنی لشکر خان ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور والا بس پر بیٹھ کر لاہور سے نکل گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھا۔ بس ٹول ٹیکس دینے کے لیے چند سیکنڈ کے واسطے رکا تو ظہور گل کا نگاہ کھڑکی سے لشکر خان پر جا پڑا۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ لشکر خان ہے۔ اس نے لشکر خان کے رخسار پر گولی کا زخم بھی دیکھا تھا اور یہ زخم دیکھنے کے بعد اس کے لیے شک کا کوئی گنجائش نہیں رہ گیا تھا۔ یہ اطلاع سن کر ہمارے ساتھ ساتھ شنکر صاحب بھی پریشان ہو گیا۔ ہم چاہتا تھا کہ ملک عیسیٰ جلد از جلد اطلاع پہنچائے، لیکن ہم کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ملک عیسیٰ اسپتال میں پولیس کا گھیرا توڑنے کے بعد کدھر گیا ہے۔ ابھی ہم اسی شش و پنج میں تھا کہ ملک عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ سب مسلح تھا اور شافی اسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر اکرام سید کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس کی مدد سے اسپتال کے اندر پہنچ سکیں اور لشکر خان کا قصہ تمام کر سکیں۔ ہم نے ان کو بتایا کہ لشکر خان اب شافی اسپتال میں نہیں بلکہ لاہور میں بھی نہیں ہے، وہ پشاور روانہ ہو چکا ہے۔ بس پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا پروگرام پشاور جانے کا بن گیا۔ شنکر صاحب نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ وہ فوراً مری چلا جائے گا اور ارد گرد کے علاقوں میں شاہ جہان کو تلاش کرے گا، جبکہ ملک عیسیٰ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پشاور روانہ ہو گیا۔ ہم بھی ان 10 میں شامل تھا۔ ہم سب کو علیحدہ علیحدہ مختلف سواریوں پر سفر کرنا تھا۔ عیسیٰ جان اور 2 ساتھی فلائنگ کوچ پر گیا، کچھ لوگ ایک لوڈر پر روانہ ہوا۔ ہم کو اور برق نامی ایک شخص کو ریل گاڑی پر جانا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس کے سادہ پوشوں نے ہم کو پہچان لیا۔ برق تو بچ نکلا مگر پکڑا گیا۔ اورنگ خان نامی اس شخص کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے اس سے چند سوال پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب اس نے فرفر دیے۔ ایس پی برکت اسے مسلسل چنگیز خانی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ساہی صاحب نے گھنٹی بجائی اور پولیس والے اسے سہارا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میرے اندر تہلکا مچا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ساہی صاحب، لشکر خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ یہ تنہا اس کی لڑائی نہیں ہے، یہ میری اور ہم سب کی لڑائی ہے۔ ساہی صاحب بولے، میں اس بات سے غافل نہیں ہوں شاہ جہان۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ لشکر خان کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ صورتحال پر ہماری گہری نگاہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کی ہے۔ ایس پی برکت آج رات خود وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تم اس سلسلے میں قطعی بے فکر رہو۔ میرا خیال ہے کہ جنگ میں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں کا جو احوال تم نے بتایا ہے وہ بے حد توجہ طلب ہے۔ لگتا ہے ہم کسی انکشاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی سووینئرز کا ہی کوئی چکر ہو، یا پھر… وہ کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ کوئی نئی بات ان کے ذہن میں آئی تھی۔ مجھے ان کے چہرے پر جوش کی چمک مان پڑتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک نگاہ ایس پی برکت پر ڈالی۔ جہاندیدہ ایس پی نے ایک لمحے میں جان لیا کہ ساہی صاحب تنہائی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سر پر ٹوپی رکھی اور اٹھتے ہوئے بولے، میں ذرا اس بھوت ندہ حوالاتی کو بھی دیکھ لوں۔ ابھی 5 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کس حوالاتی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کے لیے تو ساری خلق خدا بلکہ ہر زیرو اور بے روح چیز بھوتنی کی تھی۔ ایس پی برکت باہر نکل گئے تو ساہی صاحب نے نیا سگار سلگایا۔ شاہ جہان، میری طرف سے تم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے سے علیحدہ رہنا ہی چاہتے ہو تو بخوشی رہ سکتے ہو، بلکہ میرا خیال ہے تمہیں علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بہن اس قدر چاہتی ہے تم کو۔ وہ تمہارے لیے دیوانی ہے۔
خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے اس معاملے میں کافی سوچا ہے۔ کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر صاحب صاحب، میں جا رہا ہوں۔ میں نے ان کی بات کاٹی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ وہ قدرے پریشان ہو کر بولے۔ جہاں مجھے جانا چاہیے، چٹے پل والی حویلی میں۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ شنکر اور عیسیٰ میرے ذاتی دشمن ہیں۔ اگر آپ مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے تو خدا کی قسم میں وہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یکٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان لمحوں میں وہ ہو بہو فلمی اداکار سنتوش کمار کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مضبوطی سے بند تھے اور آنکھوں میں نمی کی چمک تھی۔ میرے فیصلہ کن لہجے کی گونج اور کمرے کی خاموشی آپس میں یوں گھل مل گئی تھیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا مشکل تھا۔ صاحب صاحب، آپ مجھ پر صرف ایک احسان کریں، میری بہن کو اس آگ سے دور رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں میں کیسے ان حرامزادوں کی نیندیں حرام کرتا ہوں۔ میں زمین ان پر تنگ نہ کر دوں تو شاہجہان نام نہیں میرا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں جذباتی ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن معلوم نہیں کیوں اس وقت میں جذباتی ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا جوش میرے رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر میں صاحب صاحب کے کمرے سے نکل آیا۔ میرے بدن میں ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ سردی کی وجہ سے نہیں، اس پرجوش لہر کے سبب تھی جس نے ابھی میرے اعصابی نظام کو تہہ و بالا کیا تھا۔ چادر اچھی طرح جسم سے لپیٹتا میں پولیس اسٹیشن کے احاطے کی طرف بڑھا۔ کسی قریبی کمرے سے ایس پی برکت کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کسی حوالاتی پر برس رہے تھے۔ میں بھوتنی دا بڑا خر دماغ ہوں، روز تیرے جیسے 10 ڈنگے بندے سیدھے کر کے سوتا ہوں۔ تو کیا شے کا بلی؟ ابھی دیکھ میں تیری ماں کا قسم بھی یہاں آ کر معافیا مانگے گا۔ میں احاطے میں پہنچا تو ایس پی برکت کی چیخن دھاڑ پیچھے رہ گئی۔ اچانک کسی نے پہلو سے آ کر میرے کندھے پر بھاری بھرکم ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا، یہ صاحب صاحب تھے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولے، شاہجہان، شفتہ اور انجم کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج صبح انہیں لاہور سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میرے سوا کسی کو وہاں کا پتہ نہیں معلوم، بلکہ میں تمہیں بھی بے خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھو وہ جہاں بھی ہیں بالکل محفوظ و مامون ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گی۔ تھینک یو سر۔ ہم اپنی بحثہ بحثی میں اس نرس کو تو بھول ہی گئے۔ اگر وہ اب تک حویلی میں تو نہیں سر، وہ اب وہاں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگلے 10-12 گھنٹوں میں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جھنگ کی پولیس اسے ڈھونڈ بھی چکی ہو۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں بتایا کہ حویلی سے روانہ ہوتے وقت میں نے لڑکی کے بارے میں افراہیم کی زبان سے کیا ہدایات سنی تھی۔ اپنا خیال رکھنا شاہجہان۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیں جناب۔ آپ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹک رہے ہیں۔ وش یو گڈ لک، صاحب صاحب نے بوجھل لہجے میں کہا۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ آج ایک طویل عرصے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے بچھڑے ہوئے ہمزاد سے ملاقات ہو گئی ہے میری۔ کون تھا یہ ہمزاد؟ شاید جہانی تھا، وہ جہانی جسے میں نے سینکڑوں زنجیریں پہنا کر اور مصلحت کے شکنجوں میں جکڑ کر ماضی کے ایک تاریک تہخانے میں دفن کر رکھا تھا۔ اس نے پچھلے چند ماہ میں ایک ایک کر کے اپنے سارے بندھن توڑ دیے تھے، اور آج کندھے سے کندھا ملائے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ مین گیٹ سے نکلتے ہی سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میرے سامنے بل کھاتی سیاہ سڑک تھی جو شب کے ٹھٹرے برفزار میں کسی منجمد سانپ کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ چادر میں سے ہاتھ نکال کر میں نے گھڑی دیکھی۔ شب کے 11 بج چکے تھے۔ میں تیزی سے اسٹیشن کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ میں چاہتا تھا کل 10 بجے سے پہلے واپس حویلی پہنچ جاؤں۔ میں چٹے پل کے اسٹاپ پر لوکل بس سے اترا اور کھیتوں کے درمیان پیدل چلتا ہوا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 9 بج چکے تھے، لیکن فضا میں ابھی تک دھند کے آثار باقی تھے۔ میں نے منہ سر اچھی طرح کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ اپنے حلیے اور چال ڈھال سے میں کو مقامی آوارہ گردی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاؤں ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر پڑ رہے تھے اور ذہن اندیشوں سے برسرے پیکار تھا۔ حویلی میں ہمارے لیے اور خاص طور پر میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ عیسیٰ، شنکر اور قادر زمان کے علاوہ ان کے درجنوں ہرکارے بھی مجھے پہچانتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی حویلی میں موجودگی میرے لیے خطرہ جاں تھی۔ میں حویلی پہنچا تو کنویں پر کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ افراہیم نے چند اور مزدوروں کا بندوبست کر لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہی پہلے والے مزدور تھے، یعنی صفدر اور زریں گل۔ صفدر کنویں میں تھا اور کسی سے مٹی کھود کھود کر بالٹی نما ٹب میں ڈال رہا تھا۔ زریں گل جو پسینے میں شرابور تھا، چرخی کے ذریعے اسے اوپر کھینچ رہا تھا۔
تازہ مٹی کی ڈھیری سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے سے کام میں جتے ہوئے ہیں۔ آج افراہیم کے علاوہ ارجمند بھی موقع پر موجود تھی۔ ایک کامدار شال اوڑھے، لمبے بال شانوں پر بکھرائے اور ہاتھ بغلوں میں دیے، وہ عین اسی جگہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی جہاں پہلے اسلحے کا ڈھیر تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، کل کھدائی نہیں کی گئی تھی۔ افراہیم نے صفدر اور زری گل کو گورا بالو دھونے پر لگا دیا تھا۔ یہ تمام اشیاء بہت احتیاط کے ساتھ احاطے کے اس دور افتادہ کنویں میں پہنچا دی گئی تھیں جہاں نانک چندی اینٹوں کی 2-3